پاکستان کے لیے خوشخبری اور انڈیا کے لیے سوگ کا سما ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے ایک جدید دفاعی میزائل تیار کر لیا گیا ہے۔ فتح 4 میزائل جو ہے، اس میں خصوصی طور پہ جو ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے وہ جتنی دور تک یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ انڈیا اب مشرق کی طرف سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ خبر آتے ہی انڈیا کے اندر سوگ کا سما ہے کہ یہ میزائل جو ہے انڈیا کے اندر جو دفاعی انٹرسیپٹ میزائلز کو کرنے والا سسٹم S-400 سسٹم جو نصب ہے، اس کے لیے خاص طور پہ پریشانی کا سبب یہ بنے گا۔ وہ کیونکہ یہ ریڈار کے اندر نہیں آتا، اور جب تک کوئی میزائل ریڈار سسٹم پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تب تک اس کو انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ اس میزائل کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ تقریباً 750 کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اتنے میزائلوں میں سے صرف اور صرف فتح 1 کو لانچ کیا گیا ہے، اور اسی سے انڈیا کی توتی بول گئی تھی اور بہت سارے بیسز کو اڑا دیا گیا تھا، ان کے جو آئل ریزروز تھے ان کو اڑا دیا گیا تھا۔ اب کی بار حملہ ہوا تو مشرق کی طرف سے انڈیا کے ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ جلد آنے والے دنوں کے اندر پاکستان چائنا سے کوئی لیزر ٹیکنالوجی سسٹم جو ہے وہ خریدنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب کو بخیر و عافیت۔ ناظرین، پاکستان کے لیے خوشخبری اور انڈیا کے لیے سوگ کا سما ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے ایک جدید دفاعی میزائل جو ہے وہ کروز میزائل تیار کر لیا گیا ہے۔ فتح 4 کا آج کامیاب تجربہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا کامیاب تجربہ ہونے کے بعد DGISPR کی جانب سے پوسٹ کی جاتی ہے اور ISPR کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی نظام کے اندر فتح 4 کے نام سے ایک مزید جدید کروز میزائل جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، اور اس کے آج کامیاب تجربے کی خبر آتے ہی انڈیا کے اندر سوگ کا سما ہے۔ اب اس میزائل کے حوالے سے جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میزائل جو ہے انڈیا کے اندر جو دفاعی انٹرسیپٹ میزائلز کو کرنے والا سسٹم S-400 میزائل کا سسٹم جو نصب ہے، اس کے لیے خاص طور پہ پریشانی کا سبب یہ بنے گا۔ وہ کیونکہ یہ ریڈار کے اندر نہیں آتا۔ یہ کروز میزائل جو کہ فتح 4 کے نام سے پاکستان نے بنایا ہے، اس کے اندر ایک ایسا ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے جو کہ لوور ہائٹ کے اوپر، یعنی زمین سے چند 200 یا 300 فٹ کی ہائٹ کے اوپر یہ پرواز کرتا ہے، اور 0.7 میک کی رفتار سے یہ چلتا ہوا دشمن کو اپنے نشانے پہ لے کے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب اتنی لو ہائٹ پہ پرواز کرنے کی وجہ سے ریڈار سسٹم میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی میزائل ریڈار سسٹم پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تب تک اس کو انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں کے اندر آپ نے اسرائیل اور ایران کی وار دیکھی۔ ایران کی جانب سے جب میزائل داغے جاتے تھے تو اس دوران جو مختلف لوکیشنز پہ بیسز بنائی گئی تھی امریکہ کی یا دیگر یہودی ممالک کے جانب سے، تو ان سے جو میزائل انٹرسیپٹرز لانچ ہوتے تھے وہ تب ہی لانچ ہوتے تھے جب ایک ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اسے انٹرسیپٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس میزائل کو، کروز میزائل کو جو پاکستان کی جانب سے بنایا گیا ہے، ایک تو یہ لو ہائٹ کے اوپر پرواز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ٹیرین فالنگ سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سسٹم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ہائٹ کے اوپر میزائل کو رکھتے ہوئے دشمن کے ٹارگٹ کی طرف موو کیا جاتا ہے اور بنا ریڈار میں آئے اسے نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب اس میزائل کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ تقریباً 750 کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 350 پاؤنڈ تک کے وار ہیڈ کو اپنے اندر کیری کر کے یہ نشانے تک لے جا کے اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ملٹیپل ٹائمز یہ بہت ساری جگہوں کو ایک ہی ٹائم کے اندر جو ہے وہ نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ جاری و ساری تھی، جس دوران ان کے 6 جہاز گرائے گئے تھے، اور 4 سے 5 دن پاکستان اور انڈیا کے دوران ڈرون حملے بھی ہوتے رہے، کافی تنازع بنا رہا، کافی تناؤ کا ماحول تھا۔ اس دوران پاکستان کی جانب سے جو میزائلز لانچ کیے گئے اور انڈیا کے مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا وہ فتح 1 میزائل تھا۔ اب فتح 1 میزائل جو ہے وہ اس سے کم رینج کا ہے اور اس سے کم وزن کا وار ہیڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کی جانب سے DGISPR نے اس وقت جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بتایا بھی تھا کہ ابھی تک جو صرف اور صرف لانچ کیے گئے ہیں پاکستان کے اتنے میزائلوں میں سے صرف اور صرف فتح 1 کو لانچ کیا گیا ہے، اور اسی سے انڈیا کی توتی بول گئی تھی اور بہت سارے بیسز کو اڑا دیا گیا تھا، ان کے جو آئل ریزروز تھے ان کو اڑا دیا گیا تھا، جس کے بعد انڈیا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ اب یہ خاص طور پہ فتح 4 کے نام سے، یعنی اس دوران
فتح 2 اور فتح 3 میزائلز بھی آتے ہیں جو مختلف رینج کے حامل ہیں، لیکن فتح 4 میزائل جو ہے اس میں خصوصی طور پہ جو ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے وہ جتنی دور تک یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ انڈیا اب مشرق کی طرف سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جب وار ہوتی ہے تو میکسیمم پاکستان جو نقصان پہنچاتا ہے وہ خاص طور پہ بارڈر کے ساتھ ساتھ ملحقہ جو علاقے ہوتے ہیں نا وہاں پہ میزائل مار کے ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انڈیا کا کیونکہ رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، مشرق کی طرف سے وار کرنے کے لیے پاکستان کو جو ہے کمزور محسوس کیا جاتا تھا، لیکن اس طرح کے جو کروز میزائلز اب پاکستان لانچ کر رہا ہے اس کے بعد انڈیا کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور جو بیان دیا گیا تھا، 2 بیان دیے گئے تھے کہ اب کی بار حملہ ہوا تو مشرق کی طرف سے انڈیا کے ہوگا، اور دوسرا ب کی بار حملہ ہوا تو یہ جو 60 کا ٹارگٹ ہے یہ 60 میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ 60 یعنی 60 جہاز انڈیا کے جو ہے وہ گرائے جائیں گے، اور 6 جہاز گرانے کے بعد بھی انہوں نے تمام تر اپنے جو جہاز تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا تھا کہ پاکستان کے پاس واللہ علم کون سی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ خود تو ریڈار پہ آتے نہیں، ہمارے جو S-400 سسٹم تھا ان کا میزائل انٹرسیپٹ سسٹم اسے بھی تباہ کر دیا، ہمارے 6 جہاز بھی گرا دیے، تو اس چیز سے خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے اپنے تمام تر گراؤنڈ کر دیے تھے تمام جہازوں کو، اور جا کے امریکہ کے قدموں میں گر گئے تھے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کچھ کر کے پاکستان اور انڈیا کی جو وار چل رہی ہے اسے رکوا دیا جائے۔ تو ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈیا میں اس وقت سوگ کا سماں ہے، S-400 ہو یا کوئی بھی میزائل انٹرسیپٹ کا سسٹم انڈیا اگر لگاتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو ریڈیس کے اندر وہ نہیں آئے گا، اور پتہ ہی نہیں چلے گا میزائل لانچ پاکستان کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو جب تک وہ ہدف پہ پہنچ کے اس کو تباہ نہیں کر دیتا انڈیا کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا، تو یہ زیادہ پریشانی کا سبب ہے انڈیا کے لیے۔ اور دوسری جانب انڈیا میں ایک اور وجہ سے بھی سوگ کا سماں ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جلد آنے والے دنوں کے اندر پاکستان چائنا سے کوئی لیزر ٹیکنالوجی سسٹم جو ہے وہ خریدنے والا ہے۔ اب یہ لیزر ٹیکنالوجی سسٹم ہے کیا؟ یہ لیزر ٹیکنالوجی سسٹم ایک ایسا خاص ٹیکنالوجی سسٹم ہے جو کہ چائنا کی طرف سے اب جو ریسنٹ پریڈ ہوئی تھی جس میں مختلف دنیا کے بہت سارے ممالک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز اس پریڈ کے اندر موجود تھے، چائنا نے دکھایا پوری دنیا کو کہ دفاعی طور پہ وہ کتنے مضبوط ہیں، اور اس دفاعی پریڈ کے اندر مختلف میزائلز، انٹر کانٹیننٹل میزائلز بھی دکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیزر گائیڈڈ سسٹم تھا وہ بھی دکھایا۔ اب وہ ایک باکس سا تھا، باکس جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ اس میں انفراریڈ، مائکرو ویوز اور بہت ساری اور ایسی شعاؤں کا مجموعہ بنا کے کسی بھی جگہ پہ چھوڑا جاتا ہے کہ اگر کوئی پلین، ہیلی کاپٹر، کروز میزائل یا پھر کوارڈ کاپٹر یا پھر کوئی بھی ڈرون اس حدود سے گزرتا ہے جہاں تک وہ لیزر پہنچ سکتی ہے تو اسے کیپچر کر کے نہ صرف نیچے گرایا جا سکتا ہے بلکہ اس کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کے پاس اب یہ جو لیزر سسٹم موجود ہے، جو جدید ہتھیار موجود ہے، اس سے یہ کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتائیں کہ ڈرون کو بھی نیچے اتارا جا سکتا ہے، کوارڈ کاپٹر کو بھی اتارا جا سکتا ہے، اور ہیلی کاپٹر جو کہ کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے دوسرے ملک میں جا کے بہت مخصوص قسم کے جو ٹارگٹس ہیں انہیں ڈسٹروائے کرتا ہے، ان کو بھی اس لیزر بیم کے ذریعے کیپچر کر کے اس کے ریڈار سسٹم کو فیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کروز میزائل کسی ملک سے یعنی زمین سے زمین تک مار کرنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دور کسی کروز میزائل سے حملہ کیا جاتا ہے تو چائنا کی جانب سے اس لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کروز میزائل کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف تباہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے کوآرڈینیٹس چینج کر کے اسے کسی غلط جگہ پہ بھی گرایا جا سکتا ہے۔ اب انڈیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اگر پاکستان کے پاس آ جاتی ہے تو انڈیا کو اس چیز پہ بڑا مان ہے کہ انڈیا کے پاس ایک براموس نام کا میزائل ہے جو کہ کروز میزائل ہے، اور وہ تقریباً ماک 6 کی رفتار سے یعنی آواز کی رفتار سے 6 گنا زیادہ سپیڈ سے چلتا ہے، اور کسی بھی ٹارگٹ کو چند سیکنڈز کے اندر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس یہ لیزر سسٹم آ جاتا ہے تو اگر یہ کروز میزائل سے ہم پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کروز میزائل کو تباہ کرنے کی اور اس کے کوآرڈینیٹس چینج کر کے کہ غلط جگہ پہ اس کو نشانہ اور ہدف بنانے کی صلاحیت بھی پاکستان کے پاس آ جائے گی، تو اس چیز سے بھی بھارت ہے وہ کافی پریشان ہے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے دفاعی بجٹ میں اضافہ کافی حد تک ہوگا، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، تو پاکستان اس طرح کے ہتھیار جو ہے وہ اپنے اوپر لازم و ملزوم سمجھے گا کہ وہ چائنا سے خریدے، کیونکہ اس سے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہی نہیں
बल्कि सऊदीया का भी दफा करेगा। सऊदीया भी इन तमाम तर चीज़ों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आएगा, क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन अगर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी उनके दिफाई सिस्टम के अंदर शामिल हो जाती है तो उनका दिफाई सिस्टम भी काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। ये दिफाई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नस्ब नहीं किया जाएगा, बल्कि सऊदीया के अंदर भी नस्ब किया जाएगा, ताकि यहूदी मुल्क है जिससे पाकिस्तान को भी खतरा है, ईरान को भी खतरा है, सऊदीया को भी खतरा है और दीगर मुस्लिम ममालिक है उनको भी खतरा है, जिसने गुज़श्ता दिनों में दोहा के अंदर भी हमला किया था, उनके पास भी जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी है। उनके भी मिसाइल्स को नकारा बनाना हो या कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना हो तो उसके लिए चाइना की लेज़र बीम टेक्नोलॉजी जो है वो ख़ास तौर पे परचेज़ करना अब पाकिस्तान पे लाज़िम व मलज़ूम हो गया है। तो गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, तो हर चीज़ मुआहदे को तय किया जा रहा है। जैसे ही ये मुआहदा मुकम्मल होगा, दस्तखत होंगे, और तो एक टीम जो है वो पाकिस्तान से चाइना के अंदर भेजी जाएगी जो कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेगी, किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है, और मुकम्मल इसकी तफसीलात लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद इस लेज़र बीम सिस्टम को जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा और पाकिस्तान में लाने के बाद इसके दिफाई बेड़े में से शामिल कर लिया जाएगा। तो और भी बहुत सारी खबरें होंगी जिसे लेके हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देखते हैं लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।